اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری کی بات تھی, مولانا بخاری, صحیح ہے نا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کوئی مولوی تھوڑی تھے. یہاں سے بات چلی تھی کہ امام بخاری کوئی مولوی تھوڑی تھی. تو آج کے مولوی ایسے ہیں, وہ کوئی مولوی تھوڑی تھے. بھائی وہ مولوی تھے. اس وقت یہ مولوی کی ٹرم ایجاد نہیں ہوئی تھی, اگر ہوئی بھی ہوگی تو بہت کم پیمانے پر. مولانا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو قرآن و حدیث کا علم جانتا ہو, اور قرآن و حدیث کے علم میں فقہ بھی داخل ہے, کیونکہ فقہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث سے جو مسائل نکالے گئے ہیں ان مسائل کا علم. اور ایک چیز ہوتی ہے اصول فقہ. اصول فقہ کہتے ہیں ان مسائل سے تک فقہا پہنچے کیسے ہیں. دیکھیں قرآن اور حدیث سے جو مسائل نکالے ہیں فقہا نے, ان مسائل کے جاننے کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ. قرآن حدیث میں نا مختلف قسم کے باتیں ہیں. فضائل کا علم بھی ہے, جنت جہنم کا علم بھی ہے, حلال و حرام کا علم بھی ہے, دلائل کا علم بھی ہے, اور توحید کی باتیں بھی ہیں, عقیدے کی باتیں بھی ہیں. بہت سارے ٹاپک ہیں قرآن مجید کے. تو ایک ان بہت سارے ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک ہے حلال و حرام, جائز اور ناجائز. یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. تو جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا یا حدیث میں حکم ہے, تو فقہ میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اس کرنے کی نوعیت کیا ہے, یہ وجوبی درجے میں ہے یا استحبابی حکم ہے, یعنی یہ کرنا ضروری ہے یا محض ترغیبی ہے. صحیح ہے. نمبر دو, اس کے کرنے کی کیفیت کیا ہوگی. جیسے قرآن میں آتا ہے نماز پڑھو, نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے, یہ حدیث میں ہے. اور کچھ چیزیں حدیث میں بھی نہیں ہیں, وہ فقہا نے اجتہاد کیا ہے. تو یہ چیزیں جب آپ نماز کی پوری کتاب لکھیں گے تو وہ کتاب کیا کہلائے گی؟ فقہ کا علم. اس میں پورے نماز کے مسائل ہوں گے. تو یہ قرآن و حدیث کے ایک ٹاپک کو کیا کر دیا؟ بولو نا بھائی, الگ کر دیا. اور اس الگ ہونے والے ٹاپک کو نام کیا دے دیا؟ فقہ کا. اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں فقہ کا قرآن حدیث سے ثبوت دکھاؤ. بھائی فقہ ایک ٹرم ہے, اصطلاح ہے. قرآن و حدیث میں جو مسائل کا علم تھا اس کو الگ کر کے کتابوں کی شکل میں چھاپ دیا گیا, اور اس علم کو کیا نام دے دیا گیا؟ بولیں بھائی, فقہ کا نام دے دیا گیا. ایک چیز ہے اصول فقہ. فقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فقہا نے, مجتہد نے یہ جو قرآن سے اور حدیث سے مسئلہ نکالا ہے کس اصول کے تحت نکالا ہے. کیونکہ فقہا کے اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں, اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں. اس وجہ سے ان اصول میں اختلاف کی وجہ سے بعض دفعہ مسائل میں بھی اختلاف ہوتا ہے. امام شافعی کے اپنے اصول ہیں. امام شافعی صحیح حدیث کو بالکل وہی اہمیت دیتے ہیں جو قرآن کو کی اہمیت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کہتے ہیں حدیث قرآن کی تشریح ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی وہ حدیث کو بالکل وہی ویلیو دیتے ہیں جتنی ویلیو کس کی ہے؟ بولو نا بھائی, قرآن کی. تبھی اگر قرآن کے کسی حکم میں, کسی آیت میں کوئی حکم ہوگا اور حدیث میں اس کے بظاہر یعنی کوئی عام آیت ہوگی, اس میں کچھ چیزوں کو خاص کیا جا رہا ہوگا, تو وہ بالکل حدیث کو وہی ویلیو دیں گے جو کس کی ہے؟ قرآن کی. امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ قرآن کو حدیث پر, بولو بھائی, ترجیح دیتے ہیں. اس لیے ترجیح دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں قرآن کا ایک ایک لفظ یقینی ہے اور قطعی دلائل سے ہمارے پاس پہنچا ہے, جبکہ حدیث کی حفاظت ہوئی ہے مگر اس درجے کی نہیں ہوئی جس درجے کی. یہ مطلب نہیں کہ حدیث کی حفاظت نہیں ہوئی, حدیثیں غلط ہیں بھائی, اس کے مقابلے میں نہیں ہے. تو کہتے ہیں اگر قرآن کی آیت کو پہلے اسی شکل میں باقی رکھا جائے گا اور حدیث میں کیا کی جائے گی؟ بولو نا بھائی, تعویل.